اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البكي الابتهي التهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأذاليل مولن الحق بالحق بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال علي عليه السلام إن الله بعث رسولا هاديا بكتاب ناطق وأمر قائم لا يهلك عنه إلا هالك صلوات بھیجے محمد بزرگان محترم، پہلی مجلس جب ہوتی ہے ایام عزا میں تو میرے لیے ایک انٹروڈکشن بھی ہوتا ہے اور لوگ بھی، ظاہر سی بات ہے کہ 7-6 مہینے کے بعد ہم سب چہروں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ محبتیں قائم رہنی چاہیے یہ سلسلہ۔ اور میں اپنے لیے بہرحال یہی کہہ سکتا ہوں، اظہر صاحب تو یہ چاہتے ہیں کہ میں شعر ہی پڑھتا ہوں، مثلاً جو ہے وہ، تو بہرحال ان کے لیے میں 4 مصرے پڑھ کر کے بیان ہو جاؤں گا۔ آج میں زیادہ خدمت جو ہے اشعار کی سطح میں نہیں کر پاؤں گا۔ دیکھیے کہ ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، ہمیشہ ورد زباں ہے، وہ ذہن میں رہے کہ حقیر فقیر غلاب جناب امیر جس کا نام ہے قمبر۔ یہ یعنی یہ انٹروڈکشن کے طور پر کہ ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے۔ ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے، جہاں سے پلتی تھی اقبال روح قمبر کی، جہاں سے پلتی تھی اقبال روح قمبر کی، ہمیں بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے۔ ایک سلام بہرحال اس دفعہ کا ہمارا جو موضوع ہے وہ تھوڑا سا عام روش سے الگ ہٹ کے ہے، ورنہ عام طور پر یہ چیزیں درمیان میں تو آتی ہیں لیکن عنوان کے طور پر جو ہے ان کو نہیں لیا جاتا ہے، لیکن میں نے کہا کہ اس کو عنوان ہی بنایا جائے تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ سلسلہ رہے، اور وہ سلسلہ ہے دعوت ذوالعشیرہ، غدیر، ثقیفہ، فدق اور کربلا۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہر موضوع کو کربلا سے جوڑیں، کہیں تو یہ ہوگا کہ دعوت ذوالعشیرہ اور کربلا، کہیں یہ موضوع ہوگا مثلاً کہ غدیر اور کربلا، کہیں یہ موضوع ہوگا ثقیفہ اور کربلا، کہیں یہ موضوع ہوگا فدق اور کربلا، اور پھر کربلا تو کربلا ہی ہے، اس لیے کہ کربلا جو ہے وہ ان سب کو روشن، واضح اور منور کرتے ہیں۔ دیکھیے اگر کربلا نہ ہوتی نا تو دعوت ذوالعشیرہ پر بھی پردہ پڑا رہتا، اگر کربلا نہ ہوتی تو غدیر کی طرح سے پورے دین کو بھلا دیا جاتا، اگر کربلا نہ ہوتی تو ثقیفہ میں ہونے والی سازشیں بے نقاب نہ ہوتی، اگر کربلا نہ ہوتی تو فدق کا تسلسل سمجھ میں نہ آتا، فدق کی کانٹینیوٹی سمجھ میں نہ آتی۔ کربلا ہی ہے
جو پورے دین کو روشن کیے ہوئے کہ لوگوں نے جن حقائق پر پردہ ڈالنا چاہا، کربلا نے کہا کہ ہم اسے چھپنے نہیں دیں گے، ہم اسے مٹنے نہیں دیں گے۔ لیکن جو چیز ہے اس میں بہت ضروری، انشاءاللہ ایسی بات ہے کہ آج پہلی مجلس میں میرے لیے یہ مشکل ہے کہ کیا پڑھا جائے کیا چھوڑا جائے، لیکن گفتگو میری وقت کے اندر انشاءاللہ تمام ہوگی۔ لیکن اس دعوت ذوالعشیرہ تک پہنچنے سے پہلے بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو ہے وہ دعوت ذوالعشیرہ بلا کون رہا ہے دعوت میں، بے شک گھر کس کا ہے، بلانے والا کون؟ ایک سلوات دیجیے آپ ذرا اور پھر ہمیشہ کی طرح سے گفتگو کا ذریعہ تبرکن اور تیمنن امیر کائنات کے الفاظ ہوں گے، نہج البلاغہ کی بات ہوگی، اس کے علاوہ ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ کیا بات ہے، اس لیے کہ ہم آپ کبھی بھی قرآن کو نہج البلاغہ سے ملا کر اگر دیکھیں گے تو آپ کو اسلام کی عجب تصویر نظر آئے گی۔ میں تقریباً ہر جگہ یہ پڑھ رہا ہوں، آپ تک بھی یہ بات پہنچ جائے کہ علی دشمنی میں بے شمار بہت سے کام ہوتے ہیں، اس میں جو سب سے زیادہ خطرناک کام ہوا کہ دعوت ذوالعشیرہ میں نبی نے جس شخصیت کا تعارف کرایا تھا بے شک آغاز میں بالکل یہ کہہ کر کہ میرے اس مشن کا شریک کون بنے گا، اور یہ تاریخ طبری دیکھیے اس دور میں اب ریفرنس بہت چل رہے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ جو پڑھا جائے اس کو ہم دوسروں کو بھی دکھائیں تو فخر سے سینہ چوڑا ہو جائے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ تمہارے یہاں بھی لکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہے، تو یہ چیز دعوت ذوالعشیرہ کے مسئلے کو تاریخ طبری، دیکھیے طبری جو ہے وہ بنی امیہ کے اسکول آف تھاٹ کو بہت کور کرتا ہے، بہت کور، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ ثقیفہ والے سلسلے کو اہمیت دی جائے۔ ستم یہ ہے، یعنی ہم پر بہت سے الزامات لگتے ہیں، ہم شیعوں پر بہت سے انعامات امت نے ہمیں دیے ہیں۔ انعامات، واہ بھائی واہ، میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ جس امت نے ابو طالب جیسے محسن کو، اسی لیے میں نے اب کی آئے گا انشاءاللہ کچھ مرحلے بدلے ہیں۔ ابھی تک بات ہوتی تھی ایمان ابو طالب، واہ بھائی واہ، میں نے کہا ایمان ابو طالب نہیں، بات ہونی چاہیے احسان ابو طالب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی، ایمان ابو طالب نہیں، بہت ہو چکا وہ، اب بات ہونی چاہیے احسان ابو طالب، کہ ابو طالب کا احسان ہے، ایمان کی تو بحث ہی نہیں، وہ تو کل ایمان ہی بتائیں گے ہم کو۔ بے شک وہ تو جو ہے وہ انشاءاللہ، لیکن احسان ابو طالب کہ جہاں جو گھر دے دے اپنا اسلام کی پہلی دعوت کے لیے، اور پھر اس کے بعد لکھا تاریخ طبری میں۔ اور یہ دیکھیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب کوئی چیز اب کتاب خانوں میں لائبریریز میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ تاریخ طبری اردو لکھیے، ڈاؤن لوڈ کیجئے، ایپ بھی اس کا مل جائے گا، اس کی PDF بھی مل جائے گی، اور بس آپ فہرست میں دعوت ذوالعشیرہ دیکھ لیجئے، دیکھیے اس میں کون نظر آتا ہے۔ تو لیکن وہاں تک آپ کو لانے سے پہلے ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر اس دنیا میں جب آئے ہیں تو پیغمبر نبیوں میں پہلے تو نہیں ہے، تو اگر یہ نبی پہلا نہیں ہے آخری ہے تو اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، یہ کہاں سے ہم اس کو سمجھیں؟ تو اگر یہ ہم جیسا مانا جائے گا
تو پھر جو ہے آپ یہ کیسے فیصلہ کریں گے کہ وہی ہم پر کیوں نہیں آ رہی ہے، اسی پر کیوں آ رہی ہے؟ میں آپ کو ہیڈ لائن بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ کیا ہے؟ اگر ہم دونوں ایک جیسے ہیں تو اللہ عادل اگر ہے تو اللہ کیا مثلاً جو ہے وہ کسی پر بھی کسی چیز کو نازل کر دے گا؟ نہیں، وہ ہم سے افضل و بہتر اور برتر ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ چیزیں اگر کنفرم نہیں ہوں گی تو پھر ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت پیدا نہ ہوگی، اور محبت ہوگی نہیں تو اجر رسالت ادا نہیں ہوگی۔ توجہ فرمائیے گا، بہت سے لوگ کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ان واقعات کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان واقعات کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ ہمارے دلوں میں ان کے کردار کا نقش رہے اور کردار کی بنیاد پر دلوں میں محبت آئے۔ اس لیے کہ اللہ جو ہے کسی کے احسان کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ ناکارہ مسلمان ہو سکتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھے لیکن کلمے کے محافظوں کو فراموش کر دے، لیکن ہر جزاء الاحسان الا الاحسان کا پیغام دینے والا پروردگار یقیناً وہ تو جو ہے وہ جن بندوں نے اس کے پیغام کو پہنچایا ہے، جن بندوں نے اس کے پیغام پہنچانے کی حفاظت کی ہے، تو اللہ سے بڑا اجر کون دے گا؟ اور اس سے زیادہ اجر کی منزل کیا ہو سکتی ہے کہ جہاں جب لوگ گئے ہیں نیت ان کی کوئی بھی رہی ہو لیکن وہ رسول کو اجر دینے گئے ہیں، رسول کو بدلہ دینے گئے ہیں، لیکن ادھر سے آواز آئی کہ ان سے کہہ دو کہ ہم اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ صلوات بھیجو محمد والے تو یہ علی دشمنی میں، دیکھیے علی کو نہ مانتے کوئی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے علی دشمنی میں آپ نے جو بڑا نقصان کیا امت نے، وہ نبی کو اپنے جیسا بنایا۔ بڑی توجہ دیکھیے، یہ میں پالیسی میٹر پر بات کر رہا ہوں اور آپ کا سلسلہ بتا رہا ہوں کہ امت نے علی دشمنی میں نبی کو اپنے جیسا بنایا۔ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ جب تک امت نبی کو اپنا جیسا ثابت نہ کرتی اس وقت تک سقیفہ کی صفائی دی نہیں جا سکتی۔ بڑی طرح دیکھیے میں سلسلے بتا رہا ہوں کہ دعوت ذوالشیرہ میں نبی نے ایک پورا سلسلہ بتایا یہ کہہ کر کہ میں اولاد عبد المطلب تمہارے لیے دنیا و آخرت کی بہترین نعمتیں لے کر آیا ہوں، اور مجھ سے پہلے ایسا پیغام کسی اور نے نہیں دیا، اور اس مشن میں جو بھی میرا ساتھ دے گا وہ وسیع وہ وزیری وہ خلیفتی من بعدی، وہ میرا وسیع ہوگا، وہ میرا وزیر ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا میرے بعد۔ دیکھیے میں بہت سادہ الفاظ میں بات کر رہا ہوں۔ اب دوسرا موضوع جو اس میں نکل کر آئے گا وہ ہے کہ دعویٰ نبی کا، وعدہ علی کا۔ محمد والے دعویٰ کس نے کیا؟ نبی نے۔ وعدہ کس نے کیا؟ علی نے۔ کسی کا دعویٰ کسی کا وعدہ، گویا کہ پورا اسلام اسی پر بیس کر رہا ہے، اور یہی تولا اور یہی تبرہ۔ بھائی دیکھیے اب آپ انجن سے آگے چلیں گے تو میں ذمہ دار ہوں۔ ایک سلوات کہیے آپ ذرا محمد والے۔ ایک اور سلوات کہیے آپ محمد والے۔ بھائی سقیفہ تک آؤں تو آپ تبرے تک جائیے، ابھی تو میں دعوت ذوالشیرہ میں دعوے اور وعدے پر ہوں۔ کسی کا دعویٰ ہے کسی کا وعدہ ہے۔ اب دعویٰ کرنے والا اگر سچا ہے تو اس کو اپنے وعدے کو پورا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بڑی توجہ بھائی، نبی نے دعویٰ کیا کہ جو بھی اس مشن میں میرا ساتھ دے گا وہ میرا وسیع ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا میرے بعد۔ یہ نبی نے کہا نا، علی نے وعدہ کیا۔ اب امت سے یہ پوچھنا ہے کہ علی کے بارے میں آیتیں کیا ہیں سب سمجھ نہیں سکتے،
علی کے بارے میں پیغمبر نے کیا کچھ کہا یہ سب سمجھ نہیں سکتے، لیکن اتنا تو امت واقعات سے سمجھ سکتی ہے کہ علی نے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا۔ بے شک بے شک، بڑی توجہ، مولا علی نے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا۔ اچھا، نبی نے امت سے بھی کچھ وعدے کیے۔ نبی نے امت سے یہ وعدہ کیا کہ اگر تم قولوا لا الہ الا اللہ کہو گے تو فلاح پا جاؤ گے۔ یہ نبی نے امت سے وعدہ کیا۔ اچھا، فلاح کا تعلق زیادہ تر آخرت سے ہے۔ اس دنیا کی جہاں تک بات ہے تو دنیا تو مکافات عمل ہے، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ علی والوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انہیں نہ کاہل رہنا چاہیے نہ جاہل رہنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد والے کاہل رہے تب بھی پر دنیا میں پیچھے ہو جائیں گے، جاہل رہے تب بھی دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے۔ آخرت کی جہاں تک بات ہے، ٹھیک ہے، آپ کا عقیدہ اگر درست ہے تو چھان پھٹک کر آپ کو اس عقیدے کے نمبر مل جائیں گے، لیکن دنیا میں تو آپ کو علم میں بھی آگے رہنا ہے، عمل میں بھی آگے رہنا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ وہ تو سمجھداری نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں کسی عمل کی ضرورت نہیں، یہ بے عملی کی باتیں علی والوں کو اچھی اس لیے کہ علی والا جو ہے وہ کبھی اس طرح کی باتیں کر کے اپنے کو کسی طرح سے چھپانا نہیں چاہتا۔ بڑی توجہ، اس کو تو عمل کی دنیا میں یہ بتانا چاہیے کہ تمہاری نماز بے ولایت کی ہے، جس کی قبولیت ہی نہیں ہے۔ ہم محبت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، اس لیے کہ یہی اجر رسالت ہے۔ بڑی توجہ، دیکھیے میں یہ ہیڈ لائنز اور سرخیاں آپ کو سنا رہا ہوں، اب آگے کی باتیں انشاءاللہ بعد میں ہوگی، لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو دعوت ذوالعشیرہ پہنچنے سے پہلے میں ایک بات جو میں سب جگہ پڑھے بغیر جو ہے، یہاں ظاہر سی بات ہے کہ اور بھی مجلسیں ہوں گی اور خاص کر عشرے میں امجد صاحب کے یہاں تو یہ ٹاپک ہی رہے گا، وہاں تو آپ حضرات آئیں گے اور میری کلمت بیانی سنیں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی ابھی 24-25 محرم کو انشاءاللہ مشن میں بات ہوگی تو وہاں بھی میں آپ کو، ظاہر سی بات ہے کہ ذکر تو چوتھے امام کا خصوصی طور پر ہوگا ان دونوں دنوں میں، لیکن موضوع یہی رہے گا اور ہم اس کو ریلیٹ کرتے رہیں گے، اس کو ملاتے رہیں گے کسی نہ کسی ایک اہم مقام سے، چاہے دعوت ذوالعشیرہ ہو، چاہے وہ غدیر ہو، چاہے وہ سقیفہ ہو، چاہے وہ فدق ہو، چاہے وہ کربلا ہو۔ لیکن ان کو سمجھنے کے لیے اگر آپ دیکھیں تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ پیغمبر نے واضح طور پر کہا کہ ہمیں اس دنیا سے اگر تم سمجھو گے تو تم سمجھ نہیں پاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے کہا کن تو نبی وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے، اور یہ کن تو خالی نبی کا نہیں ہے، ایک کن تو خدا کا بھی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اور خدا کا کن تو کیسے ہے کہ کن تو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو ایک کن تو خدا کا، ایک کن تو نبی کا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان دونوں کنتوں کو سمجھو تو من کنتو سمجھ میں۔ بھائی دونوں کن تو سمجھیں تو من کن تو سمجھ میں آئے، لیکن یہ سلسلہ جو ہے اس کو یوں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عزیزان محترم کہ جب ہم نہج البلاغہ کی طرف جاتے ہیں تو اس میں بعثت رسول کا منظر کچھ اور نظر آتا ہے، جب عام مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو اس میں مسئلہ کچھ اور نظر آتا ہے۔ ہم نے بتایا کہ کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، اور جب امت کے پاس ہم جاتے ہیں تو امت یہ بتاتی ہے
کہ نبی پر جب پہلی وحی آئی تو نبی کو بھی احساس یا مطلب پورا کنفرم نہیں تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کم و بیش آپ کو مسلم تاریخ میں اور اس کا اثر کہیں کہیں اپنوں نے بھی پروپیگنڈے کا اثر بہت ویسا ہوتا ہے. اسی لیے پروپیگنڈوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. آپ کا اپنا نظریہ آئیڈیالوجی اتنی کلیئر اور صاف ہونی چاہیے کہ پروپیگنڈے اسے جو ہے ختم نہ کر سکیں. یہ اور دیکھیے جو ہے ہر دور میں جو ہے اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن آپ ایک مرتبہ جو ہے اس لیے کہ عقیدہ بار بار نہیں بنتا. بے شک بے شک توجہ فرمائیے گا. اور عقیدے میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے، ایمان میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایمان اور عقیدہ ایک جیسا ہوتا تو سلمان کا ایمان کیا بات ہے، ایک درجے کا اور ابوذر کا ایمان ایک درجے کا، کوئی 7 درجے کا، کوئی 8 درجے کا، کوئی 9 درجے کا، کوئی 10 درجے کا. تو ایمان کے مراتب ہیں، ایمان کے درجے ہیں. اور مجلسوں میں آنے کے لیے اور چیزوں کے ساتھ ہمیں اس بات کی بھی فکر رہنی چاہیے کہ ہر مجلس ہماری معرفت میں اضافے کا ذریعہ بنے. بے شک بے شک. توجہ فرمائیے گا. تو اب یہی تصویر آپ کو نظر آئے گی. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب نے عجب جملہ کہا کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو پیغمبر جو ہے دوڑے ہوئے جناب خدیجہ کے پاس گئے اور جناب خدیجہ سے جا کر بیان کیا کہ مجھے میرے بدن پہ کپ کپی ہوئی اور عجیب سی کیفیت ہوئی اور کیا کیا میرے ذہن و دل و دماغ میں آ رہا تھا. بہرحال جناب خدیجہ دوڑی ہوئی ورقہ بن نوفل کے پاس. یہ جو ہے ان کے کزن تھے، بھائی تھے. ان سے جا کر کے بتایا کہ یہ میرے شوہر نے یہ کیفیت بیان کی ہے. کہا تم جو کیفیتیں بیان کر رہی ہو اس سے اندازہ یہ لگ رہا ہے کہ تمہارے شوہر پہ ناموس آیا ہے. آسمانی کتابیں ماننے والوں میں ناموس ملک کو کہا جاتا ہے یا جبریل، مطلب کہ اس کا نزول ہوا ہے. اب علامہ اظہر حسن زیدی صاحب زبان کے خطیب تھے اور ایک ایک لفظ میں کتنی باتیں کہہ جاتے تھے. انہوں نے عجیب طرح کا ایک طنز کیا. کہنے لگے کہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ جس نبی پر پوری کتاب نازل ہو اس کی تصدیق ایک ورقہ کرے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہی ہے، بالکل اس کی تصدیق جو ہے وہ ایک ورق کر رہا ہے. تو بہرحال یہ بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ جس پر ام الکتاب کا نزول ہو اس کو امی کے معنی میں جاہل سمجھے. یہ صرف اس در کے چھوڑنے کا نتیجہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علی ہیں باب مدینۃ العلم. کتنا ہی رہنے دے جتنا ہے کمی. ایک سلوات دیجیے محمد والا. ہاں ایک سلوات پڑھ دیں آپ ذرا محمد والا. بہت جلدی جلدی اب میں باتیں کروں گا. تو اب مسئلہ یہ ہے، بات یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ قدرت نے یہ انتظام کر دیا کہ ہم نبی کے بعد نبی جیسے بھیجیں گے. ایسا ہی قدرت کا یہ انتظام تھا. اور ایک نہیں 12 بھیجیں گے. 12 بھیجیں گے. بڑی توجہ. اور وہاں یہ مسئلہ تھا کہ ہم جب نبی جیسا لوگوں کو بناتے ہیں ان کا کردار نبی جیسا ہے نہیں. بڑی توجہ. انہوں نے حدیثیں گڑھ گڑھ کر یہ ثابت کیا کہ نہیں ہم جنہیں مانتے ہیں وہ نبی جیسے. پہلی کوشش یہ ہوئی، توجہ فرمائیے گا. لیکن جب ان کے کردار نے گڑھی ہوئی حدیثوں کا ساتھ نہیں دیا تو انہوں نے کہا کب تک ہم ان کو سنبھالتے رہیں. میں جو کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا. جب میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں لیکن یہ فیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلی کوشش یہی ہوئی کہ ان کو ہر طرح سے نبی جیسا یعنی علی جیسا ثابت کیا جائے. لیکن ان کا کردار ساتھ دیتا نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو ختم کرو. ان کو کب تک نبی جیسا بناؤ گے؟ ایسا کرو کہ نبی کو ان جیسا بنا کر کے قصہ تمام کر دو. محمد والے
बड़ी तवज्जो। अब आज और बातें तो नहीं, बस एक बात सुन लीजिए। जो गुज़िश्ता साल यहाँ की मजलिसें पढ़कर जब मैं हिंदुस्तान गया था, उस वक्त मैंने यहाँ से जो खत्म करके वहां जाकर के मैंने शुरुआत की थी, तो वहां जो बात की थी और यहाँ से जहां से छोड़ के गया था, वहीं से सिलसिले को जोड़ूं ताकि पता चल जाए कि दावते ज़ुलशीरा में अगर नबी का पहचानवाया हुआ और गदीर में ऐलान किया हुआ सिलसिला उम्मत मानती, तो उसे नजरिए रिसालत और तौहीद में फक्र और तंगदस्ती का एहसास न होता। इसलिए कि अब नजरिया तौहीद भी हल्का हो गया, नजरिया रिसालत भी हल्का हो गया, और जो इन दोनों नजरियों का मुहाफिज था उसके दर पर उम्मत जाती भी थी तो छुप छुप कर। ऐसा ही है। अरे मैं क्या कर रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा। यानी वक्त पड़ता था तो इस दर के अलावा कोई दर नजर नहीं आता था, और फिर कहना पड़ता था कि अगर अली न होते तो मैं हलाक हो जाता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मसला यहाँ पर ये इतना था कि अगर अहले बैत न होते तो उम्मत अपने एतबार से दीन को बदल लेती, लेकिन दावते ज़ुलशीरा गवाह है कि नबी ने दावा किया, अली ने वादा किया। अच्छा, वादा करने वाला नबी के लिए उसने कहा कि हिफाजत मैं करूंगा, खाली जिस्म की नहीं, आपके नजरिए की भी हिफाजत, बड़ी तवज्जो, मैं करूंगा। अब वहां ये हुआ कि अली दुश्मनी में दीन को बदलना चाहा। अच्छा, बदल लेते अगर खाली और अपने को गुनहगार ही समझते रहते, अपने को खताकार ही समझते रहते, अपने को गलती और मिस्टेक करने वाला ही समझते रहते, तो कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत से लोग गुनहगार होते हैं बेशक, लेकिन प्रॉब्लम वहां से आई जब रहजन रहबर बन गए। तो कीजिएगा, जब खता करने वाला अपने को मासूम और बेऐब समझने लगा, तो जब भी ऐसी खता और गलती होती है कि आपको कोई नमूना दे, आपको कोई काम दे कि आप इस नमूने पर ये चीज बनाइए, बड़ी तवज्जो, हो सकता है कि आदमी की मशीनरी जो है, उसका जो सिस्टम है, वो उस तरह से न बना पाए, हो सकता है। तो ईमानदार आदमी जो है वो मिस्टेक को एक्सेप्ट करेगा और कबूल करेगा, कहेगा हाँ हमसे ये गलती हुई। लेकिन जो चालाक और मक्कार होता है वो काम ये करता है कि अपने ही बनाए हुए गलत माल से, बड़ी तवज्जो, अपने ही बनाए हुए गलत माल से एक चीज निकाल कर कहता है कि यही तो आपने दिया था। तो अब उसमें दूसरा काम उसे जो करना पड़ता है कि ओरिजिनल जो सैंपल था उसे खत्म करना पड़ता है। तवज्जो पाइएगा, इसलिए कि अगर ओरिजिनल मौजूद होगा तो उससे मिला लिया जाएगा। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। तो अब उम्मत ने एक तो उस नमूने को छोड़ा और अपने बनाए हुए माल को कहा कि यही जो है आपकी ओरिजिनल कॉपी थी, लेकिन अल्लाह ने कहा कि हम तुम्हें ये फ्रॉड करने नहीं देंगे। इसलिए कि लोग भी ये इंतजाम करते हैं कि सीधेपन की वजह से एक तो आदमी गलती करे और गलती को कबूल न करके आंखों में धूल झोंक करके खुद अपने बनाए हुए गलत माल को, तो कुदरत ने कहा कि हम ये होने नहीं देंगे, हम नमूना एक बनाएंगे ही नहीं। कहा हम नमूने दो बनाएंगे, ऑर्डर देंगे एक नमूने पर और माल लेंगे दूसरे नमूने पर। भाई तवज्जो कीजिएगा, ताकि तुम कोई रद्द बदल न कर सको। अब इसीलिए नबूवत के साथ इमामत जरूरी है, ताकि ऑर्डर दिया जाए नबूवत वाले नमूने पर और ऑर्डर लिया जाए इमामत वाले नमूने सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। अब आज की हद तक इसके सबूत के लिए मैं पहले भी मैं कह चुका हूं, लेकिन फिर कहूंगा कि खुतबा कासिया
نہج البلاغہ کا 190 نمبر کا. اتنی دفعہ میں اس کا ریفرنس دے چکا ہوں کہ میں امید کرتا ہوں اپنے سننے والوں سے کہ ایک مرتبہ وہ خطبہ قاسیہ کو جا کر ضرور پڑھیں کہ جہاں بیسس سے بھی پہلے کا پورا منظر پیش کیا گیا ہے. اور وہ منظر کیا ہے؟ کہا کہ ہر سال پیغمبر غار حرا میں جاتے تھے. ہر سال لقد کانا یجاورو فی کل سنۃ بحرا، پیغمبر ہر سال غار حرا میں جاتے تھے. میں دیکھتا تھا، میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا. اشم ریح النبوہ، میں نبوت کی خوشبو سونگتا تھا. ارا نور الوحی والرسالہ، میں وحی اور رسالت کا نور دیکھتا تھا. جب پیغمبر پر پہلی وحی نازل ہوئی تو میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما ہذہ الرنہ، یا رسول اللہ یہ چیخ کس کی ہے؟ کہا ہذہ رنۃ الشیطان، یہ شیطان کی چیخ ہے. آیسا من عبادتہ ہی، جو اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا. اب یہاں پر یہ جملہ آپ سب کے ذہن و دل و دماغ میں بیٹھا ہونا چاہیے کہ یہ پیغمبر نے کہا، پھر فوراً سند دی کہ انکا تسمع ما اسمع انکا ترا ما ارا. اے علی تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کہ جو میں سنتا ہوں وہی تم سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہی تم دیکھتے ہو. صلوات پر محمد والے ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ ذرا محمد. بس میں نے بڑا وقت آپ کا لے لیا. اب یاد رکھیے گا، یعنی یہ انتظام قدرت ہے کہ وہ ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑ کر رکھتا ہے. یہ دونوں کے لیے ضروری کہیں یا دونوں لازم و ملزوم ہوتے ہیں. اب میں گریز کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ جیسے نبی کے ساتھ علی ضروری تھے، تفصیل آئے گی آگے. نبی کے ساتھ غار حرا سے لے کر دعوت ذوالشیرہ تک، اور دعوت ذوالشیرہ سے لے کر غدیر تک نبی کے ساتھ علی ضروری تھے. جس طرح سے نبی کے ساتھ علی ضروری تھے ہدایت کی ضرورت کے لیے، اسی طرح سے مولا علی کے ساتھ جناب زہرا ضروری تھی. توجہ فرمائیے گا، اسی طرح سے مولا علی کے ساتھ جناب زہرا ضروری تھی. اور جیسے ہی جس طرح سے مولا علی کے ساتھ جناب زہرا کی ضرورت تھی، اسی طرح سے مولا حسین کے ساتھ جناب عباس اور جناب زینب کی ضرورت. دیکھیے یہ جب آپ سلسلے کو دیکھیں گے کہ اگر نبی ہوتے مولا علی نہ ہوتے تو بہت سے کام ہدایت کے ادھورے رہ جاتے. اسی طرح سے اگر مولا علی ہوتے اور جناب زہرا نہ ہوتی، اس لیے کہ سازش کرنے والے مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، سازش کرنے والے سازش کرتے ہیں لیکن خدا سازشوں کا بہترین جواب دینے والا ہے. جملوں میں سمیٹ رہا ہوں، نبی کے ساتھ علی اس لیے ضروری تھے کہ جب کفار سازش کر کے اپنے بچوں کو نبی کے پیچھے لگائیں تو 40 برس کا نبی ان بچوں سے نہ الجھے، 10 برس کا علی جواب دے. دیکھیے میں جو ہوں آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کر کے یہ باتیں کر رہا ہوں. اسی طرح سے اگر امت ثقیفہ کی کاروائی کر کے یہ سوچ کر کے مطمئن ہو جائے کہ جب ہم نے صاحب ذوالفقار کو خاموش کر دیا تو اب بولے گا کون، لیکن دشمن کو جواب ملے کہ صاحب ذوالفقار تو مصلحتاً چپ ہے لیکن زہرا علی کی شریک کار ہے. علی چپ ہوں گے لیکن زہرا جا کر فدق میں بولے. توجہ فرما رہے ہیں. اب اسی طرح سے جس طرح سے یہاں پر نبی کے ساتھ علی ہے، علی کے ساتھ زہرا ہے، اسی طرح سے مشن کے شریک جناب عباس ہے. دیکھیے جناب عباس کی فضیلت میں ایک نزاکت ہوتی ہے. ویسے تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ الفاظ ہی ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ اپنے کو مصائب کی طرف لے جاتا ہے، لیکن میں دیکھیے ان شخصیتوں کے لیے تھوڑا سا آپ کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا پڑتا ہے کہ
مولا علی نے یعنی ایسی سازش کی گئی تھی سقیفہ کے بعد کہ امت یہ سوچ رہی تھی کہ ہم جو دل چاہے کریں، لیکن زہرا نے آ کر بنیاد رکھ دی انکار کی۔ انکار مشہور ہے حسین کا، لیکن انکار کی بانی ہے زہرا۔ بڑی توجہ، بانی انکار جناب زہرا۔ اور یہاں پر جو میں لفظوں کا انتخاب کرتے ہوئے تھوڑا سا سنا ہوا آپ کا واقعہ ہے، مجھے کچھ تفصیل میں نہیں جانا ہے، ایسے سامعین کے درمیان تفصیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ زہرا نے اپنی ناراضگی سے ثقیفائی گروہ کو اس طرح سے بے نقاب کیا کہ یہ دوڑ دوڑ کر در زہرا پر آ رہے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ زہرا کی اہمیت کو یہ جانتے۔ لیکن یہ مولا علی، خدا کی قسم، مولا علی کے وہ واقعات تو پڑھے جاتے ہیں جہاں علی کی تلوار چل رہی تھی۔ میرا اپنا مطالعہ یہ ہے کہ تلوار سے زیادہ دشمن کو علی کی خاموشی نے پریشان کیا ہے، کہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ علی خاموش ہو گئے، کہا نہیں، یہ آئے تھے یہ کہتے ہوئے کہ اے علی ہم بنت رسول سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو مولا علی مزاج دانے حضرت زہرا تھے، کہہ سکتے تھے کہ نبی کی بیٹی تم کو لائق کلام و سلام نہیں سمجھتی۔ مولا علی دروازے سے واپس کر سکتے تھے نا، لیکن یہ جیسا وار تھا ویسا ہی جواب تھا۔ جناب زہرا ان کو لائق کلام و سلام بھی نہیں سمجھ رہی تھی، لیکن مولا علی نے جناب زہرا کو راضی کیا۔ بڑی توجہ، مولا علی نے جناب زہرا کو راضی کیا کہ بنت رسول اگر میں دروازے سے واپس کر دوں گا تو یہ ظالم امت کہے گی کہ رسول کی بیٹی تو راضی ہو جاتی، علی درمیان میں آ گئے، اس لیے ان کا فیصلہ آپ خود کریں۔ اب جو واقعہ ہے وہ مجھے نہیں بیان کرنا ہے، بہرحال جناب زہرا نے ان کے بارے میں جو کہا وہ آئندہ کی کسی مجلس میں آئے گا، لیکن جو انداز مدینے میں جناب زہرا نے اپنایا وہی انداز کربلا میں جناب عباس نے اپنایا۔ دیکھیے میرے پاس اس حوالے سے مجھے پتا ہے کہ لوگوں نے شمر کے اس امان نامے پر، مجھے کسی نے پوچھا تھا ابھی محرم کے درمیان برمنگھم میں کہ مولا عباس کو وفادار کیوں کہتے ہیں؟ ہے اچھا سوال ہے۔ اب اس کے بہت سے رخ ہیں، ایک چیز تو بعد میں آئے گی، لیکن ایک چیز اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ امان نامہ، دیکھیے کچھ چیزیں ہم لوگ جو ہے وہ ذرا سا سرسری سن کر کربلا گزر جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کو آپ کے ذہن و دل و دماغ میں جناب عباس کی عظمت، ان کا رتبہ، ان کا مرتبہ، ان کا مقام، بڑی توجہ، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، لیکن آپ سوچئے کہ دشمن نے کربلا میں کتنی بڑی سازش اپنے اعتبار سے کی تھی۔ جیسے آپ فخر سے کہتے ہیں نا کہ لشکر یزید سے ہر آ گیا، یہ کردار کی وجہ سے آیا ہے، لیکن ان لوگوں نے کسی اور پر نہیں، جناب عباس پر حملہ کیا تھا، اور اس امان نامے کا ذکر تاریخوں میں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مولا حسین کہتے کہ میرا عباس تمہیں لائق کلام بھی نہیں سمجھتا۔ بڑی توجہ، تو جو معاملہ مدینے میں جناب زہرا کا تھا وہی معاملہ کربلا میں جناب عباس کا تھا، لیکن ہماری جان قربان ام البنین کے اس لال پر دیکھیے یہ آسان بات نہیں ہے، اور اسی لیے میر انیس وغیرہ نے، کبھی آپ میر انیس کو ان رشتوں کے تناسب میں پڑھیں کہ جب جناب عباس شمر سے گفتگو کے لیے گئے ہیں تو خیموں میں جو ہلچل تھی، خیموں میں جو تاثر تھا اور جو اثر مرتب ہو رہا تھا ادھر فوجے جناب عباس پر، یا مثلاً بیٹوں پر، یا مثلاً جو ہے بھائیوں پر، کہ معلوم پڑا امان نامہ آیا ہے، لیکن جناب عباس نے
وہی طریقہ اپنایا جو مدینے میں ظالموں کو بے نقاب کرنے کے لیے جناب زہرا نے اپنایا تھا، اور الفاظ بھی وہی استعمال کیے جو قرآن نے غدار چچا کے لیے استعمال کیے تھے۔ وہاں تبت یدا ابی لہب ہے، یہاں جناب عباس نے کہا تبت یدا، تیرے ہاتھ شل ہو جائیں، میرے لیے تو امان نامہ ہے اور جوانان جنت کے سردار کے لیے کوئی امان نامہ نہیں۔ یاد رکھیے گا جناب عباس کے اس جواب نے بتایا کہ عباس کس کمال پر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو رتبہ، جو مرتبہ، جو مقام شہادت کی منزل پر جناب عباس کو ملا ہوا ہے، ان چیزوں کا لکھنا آسان ہے، پڑھنا آسان ہے، سننا آسان ہے، لیکن معتبر ترین حدیثوں میں کہ آغاز سے لے کر انجام تک کے شہداء رشک اور غبطہ کریں گے اس بات کے اوپر جو رتبہ اور مرتبہ قیامت میں جناب عباس کو ملا ہوگا۔ اور عجیب بات ہے کہ وہاں شفاعت کی منزل پر مسند شفاعت پر رسالت مآب ہوں گے اور آنے والی سواری زہرا کی ہوگی، اور پیغمبر پوچھیں گے بیٹی امت کی شفاعت کے لیے لائی کیا ہو؟ تو آواز آئے گی ہمارے عباس کے بازو۔ ہاں اشرا آپ سن چکے ہیں، لیکن میرا یہ خطاب آپ حضرات کے درمیان 1445 ہجری کا پہلا خطاب ہے، اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ میں آغاز وہیں سے کروں جہاں واقعاً جو شرف عباس کو زہرا نے یہ کہہ کر دیا کہ عباس میرا بیٹا ہے۔ میر انیس نے عجب طرح سے کہا کہ جب انکار کر کے حسین آئے ہیں نا تو بار بار قبر نبی پر گئے، بار بار قبر نبی پر گئے۔ ایک مرتبہ کے منظر کو میر صاحب نے محفوظ کر لیا اور کہا کہ حسین تم میری قبر پر تو آ رہے ہو، لیکن تمہیں پتا ہے کہ تمہاری ماں پہ کیا گزر رہی ہے؟ عجب عجب مصرے ہیں، آپ بھی تڑپ جائیں گے۔ لیکن میر صاحب کا اپنا ایک تاثر ہے، کہتے ہیں کہ کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین، کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین، آئی تھی پاس میرے رات کو صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین، گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول الثقلین، کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں، اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں۔ اللہ اکبر۔ ماں کی تربت پہ گئے امام ابرار، اتری محمل سے بسط آہو وہاں زینب دار، ماں کی تربت پہ گئے امام ابرار، باز زہرا کے نکل آئے پے صبر و قرار، آئی آواز نہ رو میرے دل کو قلق ہوتا، ارے قبر ہلتی ہے کلیجہ میرا شک ہوتا۔ یہاں تک لانا تھا آپ کو، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ صدا ہے میرے بچے پر، میں ہوں ستے پٹ پر، شکم غیر سے وہ ہے وہ میرا ہے پسر۔ یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، آئی آواز رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ، ارے یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آ کے سر رکھ دیا عباس نے پائی میں مدار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت پہ نثار، ارے اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، میان بھائی کی حفاظت کا رہے اے دلدار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، ارے میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے۔ جزاکم ربکم۔ عزادارو آپ کی آوازیں بلند تھیں، آپ نے گریہ کیا، لیکن اگر عباس ایسے ہیں تو زینب کیسی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے
جناب زینب نے بھی اس مشن کو جس طرح سے پہنچایا ہے، لیکن یقیناً زینب کی قربانی کا جو رخ ہے، دیکھیے عباس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب چلنے لگے ہیں نا بیت الشرف سے ایک کنیز نکل کر آئی، اس نے آ کر کہا کہ آقا آپ کو آپ کی ماں بلا رہی۔ جناب عباس دوڑے ہوئے ماں کی خدمت میں گئے، پورے مسائب وہ منظر نہیں پیش کرنا، ایک لفظ وہاں سے لینا ہے۔ تو جناب ام البنین نے کہا عباس میرا پورا بھرا گھر جا رہا ہے، میرے سارے بچے جا رہے ہیں، عباس میں تمہیں روکوں گی نہیں، تمہارے ایک بیٹے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی نہیں ہے، لیکن جاتے جاتے یہ ذہن میں رہے کہ میں نے ساری زندگی زہرا کی کنیزی کی، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بچ جاؤ اور میرا آقا قربان ہو جائے۔ لیکن میں جو یہاں سے لفظ لینا چاہ رہا ہوں اور مجلس جس رخ پر آ کر تمام کرنا چاہ رہا ہوں کہ عباس نے وفا کی حد کر دی۔ دیکھیے میں کل تنہائی میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا، آپ بھی اگر تنہائی میں کبھی سوچیں گے، دیکھیے مصائب خالی کتابوں میں لکھی ہوئی چیزوں سے سمجھ میں نہیں آتے ہیں، آپ کبھی تنہائی میں سوچئے، آپ گرمی میں جب روزے رکھتے ہیں تو جب وقت افطار ہوتا ہے اور سجی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کو امید ہوتی ہے نا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد پانی پی لیں گے۔ دیکھیے دریا سے دور رہ کر پیاسا رہنا اور ہے، اور دریا میں جا کر پیاسا نکل آنا۔ جزاکم ربکم۔ لیکن یہاں پر ایک جملہ ہے، لیکن اس وقت میں نہیں کہوں گا ورنہ مجلس اس سے آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ لیکن میں جو بات کہہ کر کے آپ کو مجلس کی اختتام کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں، عباس کا بیٹا کم سے کم بچا تو، زینب اس ذات کا نام ہے جس نے حسین پر اپنی نسل قربان کر دی، اور جلتے ہوئے خیموں سے بیمار بھتیجے کو اٹھا کر لائی، اور پھر بے ردا اور پھر سید سجاد کو سنبھالتے ہوئے میں کیسے آپ سے بتاؤں کہ دیکھیے کوفے کے دربار میں سید سجاد کے قتل کا حکم باقاعدہ طور پر ظالم نے دے دیا تھا، لیکن یہ علی کی بیٹی مردانہ وار تقریباً جملے روایت کے یہ ہیں کہ سجاد کے گلے کے پاس اپنا گلا زینب نے رکھ دیا کہ پہلے زینب کے گلے پہ خنجر چلے گا پھر سجاد کی نوبت آئے گی۔ جزاکم ربکم۔ بس مجلس تو تمام ہو گئی، آپ نے گریا تو کر لیا، لیکن زینب کے لیے دربار میں جانا آسان نہیں تھا۔ ارے میں کیسے بتاؤں، ایک مرجع تقلید کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی اور خطیب منبر پر گیا، اس نے جیسے ہی دربار کا منظر پڑھا اور یہ جملہ کہا کہ زینب دربار میں لائی گئی، تمام ہو گئی مجلس۔ جیسے ہی پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آیت اللہ وحید نے کہا، جیسے ہی خطیب نے کہا کہ زینب دربار میں لائی گئی، فوراً اس مرجع تقلید نے کہا بس اب مجلس آگے ضرورت نہیں ہے، اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی کہ علی کی بیٹی اور دربار۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین پروردگار عالم ان بلند ہوتی ہوئی آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔ پروردگار عالم حاضرین مجلس، قربانیان مجلس، یقیناً گھروں میں کی جانے والی مجلسیں آپ جانتے ہیں خداوند عالم ان کے خلوص میں، ان کی توفیقات میں اور ہر طرح سے ان سب کو، آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہیں، اور آپ کے اس پرسے کو وارث غم کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف ملے، اس لیے کہ صاحب غم زمانے کا امام ہے۔ مولا آئیے اور ہم کچھ نہیں، آپ کو آپ کے اجڑے ہوئے گھر کا پرسہ، اس سر کا پرسہ جو بے ردا ہو گیا اس کا پرسہ پیش کرتے ہیں، اس سر کا پرسہ جو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا، ان رخسار
گنہگاروں کا پرسہ جن پر تماچے لگائے گئے، ہم غریبوں کا پرسہ قبول کیجئے اور آنے والوں کی دلی مرادیں پوری ہوں۔ اسی طرح سے آپ مجالس میں شرکت کرتے رہیں اور آپ کی نسلوں میں یہ محبت اور یہ عزاداری منتقل ہوتی رہے، سرکار کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہم گنہگاروں کا بھی شمار ان کے انصار و اعوان میں ہو۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔